یہ 1987 کی فروری کا ایک سرد دن تھا جب بھارت کے دارالخلافہ دہلی میں بن بلائے مہمان کی اچانک آمد کی اطلاع سے کھلبلی مچ گئی۔ راجیو گاندھی کو اطلاع دی گئی کہ پاکستانی صدر ضیاء الحق کا طیارہ نئی دہلی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا ہے۔ راجیو گاندھی کے لیے یہ اطلاع حیران کن تھی۔ ان دنوں پاکستان اور بھارت کے مابین سرد مہری عروج پر تھی۔ کھچاؤ اتنا بڑھ چکا تھا کہ معاملہ سرحدوں پر فوجی نقل و حرکت تک آن پہنچا تھا۔ بھارتی سرکار نے راجستھان کی سرحد پر فوج کو الرٹ کر دیا تھا۔ پاکستان کی پہلی ڈیفنس لائن ISI نے راولپنڈی میں جنرل ضیاء الحق کو بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کے جارحانہ عزائم کی اطلاع پہنچا دی تھی۔ اس کھچاؤ اور تناؤ کے ماحول میں جنرل ضیاء الحق کا طیارہ اڑان بھر کر دہلی آ پہنچا۔ بھارتی نیتاؤں کے لیے یہ حیران کن تو ہونا ہی تھا۔ اندرا گاندھی کے مغرور بیٹے راجیو گاندھی کو بتایا گیا کہ ضیاء الحق کرکٹ میچ دیکھنے آ رہے ہیں۔ ان دنوں پاکستان کرکٹ ٹیم عمران خان کی قیادت میں بھارت کے طویل دورے پر تھی۔ سیریز میں پاکستان کو بھارت سے 5 ٹیسٹ اور 6 ون ڈے کھیلنا تھے۔ 2 ٹیسٹ میچ ہو چکے تھے جو دونوں بنا کسی نتیجے کے ختم ہو چکے تھے۔ تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا اور ادھر راجستھان میں بھارت پاکستانی سرحدوں سے کھلواڑ کرنے کو بے چین تھا۔ ضیاء الحق کی اس طرح آمد سے اندرا گاندھی کے مغرور بیٹے کے غرور کا وزن کچھ اور بڑھ گیا۔ اس نے جنرل ضیاء الحق سے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن بھارتی اپوزیشن اور کابینہ نے راجیو گاندھی کو سمجھایا کہ آپ کے ایسا کرنے سے دنیا کو اچھا پیغام نہیں ملے گا، یہ سفارتی آداب کے بھی خلاف ہے۔ بادل ناخواستہ راجیو گاندھی ضیاء الحق سے ملنے کے لیے تیار ہو گئے اور جنرل ضیاء الحق کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر چلے آئے۔ ایئرپورٹ پر راجیو گاندھی نے جنرل ضیاء الحق کا سرد مہری سے استقبال کیا۔ ادھر جنرل ضیاء الحق مسکرائے جا رہے تھے۔ راجیو گاندھی نے جنرل ضیاء الحق کو دیکھے بغیر بے جان مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اور اپنے معاون خصوصی سے کہا کہ جنرل ضیاء الحق میچ دیکھنے چنائے جانا چاہتے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ راجیو گاندھی کا سرد رویہ اور میزبانوں کے ستے ہوئے چہرے بھی بن بلائے مہمان کے اعصاب چٹخا سکے، نہ لبوں سے مسکراہٹ چھین سکے۔ وہ ان سب کے درمیان کھڑے مسکرا رہے تھے۔ پھر فولادی اعصاب کے مالک جنرل ضیاء الحق کی مسکراہٹ نے بھارتی وزیر اعظم کی پیشانی عرق آلود کر دی۔ چنائے جاتے ہوئے جنرل ضیاء الحق راجیو گاندھی کی طرف بڑھے اور اسی طرح مسکراتے ہوئے گڈ بائے کہنے کے بعد گویا ہوئے، مسٹر راجیو، آپ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کر گزریے، لیکن یاد رکھیے کہ اس کے بعد دنیا ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھول جائے گی اور صرف ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ ایک روایتی نہیں، ایٹمی جنگ ہوگی۔ ہو سکتا ہے پاکستان مکمل طور پر تباہ ہو جائے، لیکن مسلمان پھر بھی زمین پر باقی رہیں گے۔ لیکن بھارت کے خاتمے کے بعد دنیا میں ہندوازم کہیں نہیں رہے گا۔ میرے اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترنے سے قبل بارڈر سے اپنی فوج واپس ہٹا لو، ورنہ اسلام آباد پہنچتے ہی فائر کا لفظ نکلنے کے ذمہ دار تم خود ہی ہوگے۔ کہتے ہیں ضیاء الحق کی اس دھمکی سے راجیو گاندھی کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک لگے جو اس کی اندرونی کیفیت بیان کر رہے تھے۔ وہاں موجود راجیو گاندھی کے معاون خصوصی بہرام کے الفاظ کو بھارتی میگزین انڈیا ٹوڈے کے نمائندے راجیو گاندھی اسپیشل کی اشاعت میں شامل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میری کمر میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ چند لمحے ایسے تھے جب ضیاء الحق ایک خطرناک انسان لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں اور چہرے کے تاثر ایسا بتا رہے تھے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کر گزریں گے، چاہے پورا بر صغیر ہی ایٹمی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے۔ جنرل ضیاء الحق یہ وارننگ دے کر مسکراتے ہوئے کرکٹ میچ دیکھنے چنائے چل پڑے۔ اس کے بعد یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ راجیو گاندھی نے راجستھان سرحد پر موجود بھارتی فوج کو کیا حکم دیا تھا۔ راولپنڈی سے گئے طبیب کے نبض پر ہاتھ رکھنے سے ہی اس کے جنگی جنون کا بخار اتر گیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق شہید پاکستان کی تاریخ کے وہ حکمران ہیں جو تہجد گزار تھے، اللہ پر بہت توکل کرنے والے جرنیل تھے، جنہوں نے روس جیسی سپر پاور کے نہ صرف ٹکڑے کر دیے بلکہ انہی دنوں میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا ڈالا، اور یہی وجہ ان کی شہادت کا باعث بنی۔ امریکہ اور اس کے ہواری اس شخص سے خوفزدہ ہو چکے تھے۔
नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।